کی شکر ادا کریں کہ خداوند عالم نے ہمیں یہ موقع دیا کہ کم سے کم ہم ان ایام کو منا رہے ہیں۔ مرحوم کاشف الغطاء علیہ الرحمہ نجف اشرف کا ایک بڑا نام، اتنی بڑی شخصیت، ان کے ذہن میں ایک بار یہ بات آئی کہ کیوں نہ ایام فاطمیہ کو ایک کر دیا جائے۔ یہ دو روایتیں الگ الگ جو ہو رہے ہیں، کچھ لوگ 75 دن کے اعتبار سے منا رہے ہیں شہادت، کچھ لوگ 95 دن کے اعتبار سے، تو اس کو ایک کیا جانا چاہیے۔ علماء کے اندر یہ خیالات بہرحال آتے ہیں کہ ہم اہل تحقیق ہیں، اہل جستجو ہیں، ہمارے سامنے جو تاریخیں ہونی چاہیے، وہ جو فیکٹ ہے وہ سامنے آنا چاہیے، تو اس کو ہم ایک کرتے تھے۔ کبھی کبھی کچھ اتفاقات یوں ہی نہیں ہوتے ہماری زندگی میں، ان اتفاقات کے پیچھے بھی ایک ریزن ہوتا ہے، وہ خدا جانتا ہے۔ یہ پلان تھا ان کے ذہن میں کہ ان دونوں روایتوں کو ملا کے کسی ایک روایت تک ہم کو پہنچنا چاہیے اور ایک ایام فاطمیہ ہونی چاہیے۔ یہ ابھی انہوں نے کسی سے ڈسکس نہیں کیا تھا نجف اشرف میں، علماء کے درمیان، شاگردوں کے درمیان، اپنے ہمدرس افراد کے درمیان، اپنے ہم پلہ افراد کے درمیان، کسی کے سامنے بھی ڈسکس نہیں کیا تھا۔ ابھی یہ خیال ان کے صرف ذہن میں تھا کہ ایک دن گھر پہنچے تو دیکھا ان کی والدہ ان سے ناراض ہے، اور میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں اردو کا، بہت سوچ سمجھ کے، پرخاش ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کوئی غضب سے کسی کو دیکھے، غصے کے عالم میں کسی کو دیکھے، اس طریقے سے دیکھ رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا اماں خیر تو ہے، آپ کچھ ناراض نظر آ رہی؟ کہا تم سے کس نے کہہ دیا کہ یہ ایام فاطمیہ جو دو الگ الگ ہو رہے ہیں ان کو ایک کر دو؟ انہوں نے کہا یہ تو میں نے ابھی کسی سے بتایا نہیں، یہ تو میرے خیال میں ہے، ابھی یہ تو میرے دل میں ہے، ایک خیال ہے میرا، اس کا تو ابھی میں نے کسی سے تذکرہ تک نہیں کیا ہے۔ تو بہت چونک گئے کہ انہیں کیسے پتا؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ سے بتایا کس نے کہ میں ایسا کچھ کرنے والا ہوں یا ایسی کوئی تحقیق کر رہا ہوں کہ دو ایام فاطمیہ جیسا ایک ہی ہونے چاہیے، ہم اہل تحقیق ہیں؟ کہنے کہ جن کی مجلس ہے انہوں نے مجھ سے بتایا، ان کی والدہ کہتی ہے جن کی مجلس ہے انہوں نے مجھ سے یہ بتایا ہے کہ اپنے بیٹے سے کہو کہ اسے کیا پڑی ہے کہ ان دو تاریخوں میں سے کسی ایک تاریخ میں ہمارا ذکر ہونا چاہیے۔ کیا یہ بات اسے بری لگتی ہے کہ ان تمام دورانیے میں ہمارا ذکر ہو رہا ہے، لوگوں کو کم سے کم پتا تو چلے کہ ہمارے اوپر کیا ظلم ہوا ہے؟ اس کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ موقع ملے، جتنی زیادہ سے زیادہ فرصت ملے، جتنے زیادہ سے زیادہ ایام ہمارے ہاتھ میں آئے، وہ ہمارے لیے غنیمت ہے۔ لوگوں کو پتا چلنے دو کہ ہم پر کیا ظلم ہوا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بی بی زہرا کہہ رہی ہے، لوگوں کو پتا چلنے دو کہ ہمارے اوپر کیا ستم ہوئے ہیں۔ یہ ستم جڑے ہوئے ہیں ہماری زندگی سے، یہ مظلومیت جڑی ہوئی ہے ہماری زندگی سے۔ کچھ باتیں آج انہی ایام کے سلسلے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی بھی شاید کیا یقیناً وہ بصیرت نہیں آئی ہے ایام فاطمیہ کے سلسلے سے جو ہونی چاہیے، ابھی بھی وہ بصیرت نہیں آئی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پہلی ایام فاطمیہ بھی مجلسیں ہو رہی ہیں، دوسری میں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ابھی بھی وہ بصیرت نہیں آئی ہے جو آنی چاہیے۔ سید نساء عالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جن کے لیے امام معصوم علیہ السلام کی حدیث ہے کہ نحن حجت علیکم، ہم ائمہ، ہم معصومین کی ایک فہرست جو ہے
حجت ہیں. وجدتی فاطمۃ الزہرا حجت علینا، ہم تمہارے اوپر حجت ہیں اور ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہمارے لیے حجت ہیں. یعنی جس طریقے سے ہم تمہارے لیے حجت کی حیثیت رکھتے ہیں، ویسے ہی ہم معصوموں کی زندگی میں